جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز جس خدشے کا اظہار کیا تھا، پوری دنیا نے اپنے ریڈار جو ہیں وہ الرٹ کر لی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ ایران کی جو ہے مختلف ایریاز کو ہٹ کیا گیا، جو اب کشیدگی شروع کی ہے اسرائیل نے۔ اب اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا، یہ کیا کچھ اپنی لپیٹ میں لے گی۔ نیتن یاہو ایک انسان ہی جلاد ہے۔ ایران اسرائیل کو جواب کب دے گا؟ میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز جس خدشے کا اظہار کیا تھا اپنے ولاگ کے اندر کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ آج صبح 4:30 بجے کے قریب اسرائیل کی جانب سے ایک میسو سٹرائک کی گئی۔ ایران کی جو ہے مختلف ایریاز کو ہٹ کیا گیا اور بشمول ایران کی ایک نیوکلیئر سائٹ کو بھی جو ہے انہوں نے ہٹ کیا۔ اور نیوکلیئر سائٹ کے بعد جو خدشہ یہ تھا کہ کہیں تابکاری یورینیم کی جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ مواد ہوتا ہے یورینیم کا، یہاں سے تابکاری بھی نکل سکتی ہے اور بہت سی جانی نقصان ہو سکتا ہے، لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ہیزرڈ بن سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی تک الحمدللہ ایسی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی، کوئی ایسی تابکاری جو ہے وہ پھیلی ہو۔ لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ سائٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ خاصی حد تک جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو نقصان ایران کا ہوا ہے، ان کے آرمی چیف جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ نہ صرف آرمی چیف بلکہ دیگر جو ہے وہ فوجی لوگ بھی اور پلس سولین کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 اہم نیوکلیئر سائنسدان جو ہیں وہ اس اٹیک کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جی، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ ابھی تو اس کا آغاز ہے۔ اب اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا، یہ معاملہ جو اب کشیدگی شروع کی ہے اسرائیل نے، یہ کس حد تک جا کر جو ہے یہ اختتام پذیر ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کیا کچھ اپنی لپیٹ میں لے گی اور اس کے کیا اثرات خطے کے اوپر اور پاکستان کے اوپر اور دنیا کے اوپر جو ہے وہ اس کے آئیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے متعلق ابھی کوئی قیاس رائے نہیں کی جا سکتی، بٹ یقینی طور پر پوری دنیا نے اپنے ریڈار جو ہیں وہ الرٹ کر لی ہیں۔ اس وقت دنیا جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بڑا فوکس دنیا کا جو ہے اس طرف آ چکا ہے، کیونکہ جو نیتن یاہو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنگی جنون رکھتے ہیں۔ متعدد جو مسلمانوں کی شہادتیں ہیں، اس کا جو خون ہے، اس کا جو مسلمانوں کا جو خون ہے، اس کا جو ہے نا وہ دامن جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خون سے اور شہادتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ نیتن یاہو ایک انسان ہی جلاد ہے، جو مسلمانوں سے متعلق بہت نفرت رکھتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے ہندوستان کو بھی اپنا بغل بچہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ اسرائیل ہی وہ ملک ہے جس نے انڈیا کو نیوکلیئر پاور بنایا، اور گزشتہ جو ہمارا مارکا حق ہوا، یعنی آپریشن بنجارن مرسوس کے دوران بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا، پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی چل رہی تھی، تو جو مئی کے فرسٹ اٹیکس تھے اس سے لے کر اینڈ تک اسرائیل نے جو ہے وہ مکمل پشت پناہی کی ہندوستان کی۔ اس کی ہندوستان کے ساتھ دوستی یا جو تعلقات ہے زیادہ مضبوط ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے، اور پاکستان ان چند ممالک میں سے، دنیا میں سے جو ہے ایک ملک ہے جو اسرائیل کو بطور ایک ملک تسلیم نہیں کرتے۔ اب جو اسرائیل ہے، اس نے جو یہ ابھی نیا جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کر دی ہے دنیا کے سامنے، اس سے دنیا کے اوپر براہ راست اثرات آئیں گے اور دنیا کے کونے کونے میں رہنے والا شخص جو ہے اس کے اوپر اس کا اثر آنا ہے۔ فار ایگزامپل، اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ شارٹ ٹرم میں حل نہیں ہونا۔ اب اس جو چھیڑخانی ہوئی ہے، یہ معاملہ اب لمبا چلے گا۔ اب کتنا لمبا چلے گا، کیا جو ابھی اٹیک کیا ہے اس نے آج صبح 4 بجے، اس کے جواب میں اس وقت تک تو جو اطلاعات ہیں، جو ایران کا دعویٰ ہے یا جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جناب 100 کے قریب جو ہے انہوں نے ڈرونز جو ہے وہ بھیجے ہیں، لیکن ابھی جوابی حملہ ہے وہ ایران نے نہیں کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا اپنا جو جواب ہے وہ اسرائیل تک محدود رکھتا ہے، یا وہ اپنا جواب جو ہے اس کی جو سمت ہے وہ امریکہ کی طرف لے جاتا ہے۔
کیونکہ جس طرح اعلان کیا ہوا ہے ایران نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر حملہ ایران پر ہوا تو پھر جو ایران ہے امریکہ کو ٹارگٹ کرے گا, امریکن بیسز کو ٹارگٹ کرے گا اس خطے کے اندر. تو اب یہ بہت سے سوالات جو ہیں وہ ابھی کوشچن مارک ہے جن کے جواب کی تلاش ہے. اس صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کیا کر سکتا ہے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, کیا چیز پاکستان کے مفاد میں ہے. جس طریقے سے سب سے پہلی بات تو کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے, پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ نے جو ہے فل فور جو ہے وہ اس اسرائیلی حملے کی مذمت کی, کنڈیم کیا اور ایران کو اپنی جو ہے وہ ڈپلومیٹک سپورٹ دی ہے. کیا اس سے آگے پاکستان جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے یا کیا کچھ کرنا چاہیے, اس متعلق سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت سی باتیں آ رہی ہیں. سوشل میڈیا پر تو جہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس ملک کے اوپر, ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے وہ اس کا جواب کب دے گا, اس کا جواب ایران اسرائیل کو جواب کب دے گا اور کس طرح کا دے گا. یعنی اس کا جو جواب ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا جس سے اسرائیل کا منہ ٹوٹ جائے, دیکھنا ہے. اور اگر سپوزٹلی ایک منٹ کے لیے یہ بات دیکھی جائے کہ جی ایران نے ویسا ہی جواب جیسا حملہ اس کے اوپر ہوا اس سے زیادہ سخت جواب جو ہے اسرائیل کو دے دیا, تو پھر پاکستان کو حملہ کرنے کی ضرورت کیا ہے اسرائیل کے اوپر. میں نے کچھ کوشچنز ہیں نا. اگر پہلی بات کہ ایران اگر جواب نہیں دیتا تب بھی کوئی جواز نہیں ہے پاکستان کا حملہ کرنے کا اسرائیل کے اوپر, اور اگر ایران منہ توڑ جواب دے دیتا ہے تو پھر بھی پاکستان کا کوئی جواز نہیں ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. تو بیسیکلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ نے دیکھنا ہے. اب ایران نے جواب کب تک دینا ہے, جیسے پاکستان کے اوپر جب انہوں نے انڈیا نے اسٹرائکس کی مریدکے میں, آزاد کشمیر میں, مختلف علاقوں میں, تو ہمارے ہاں لوگوں نے یہ پینک شروع کر دیا جی کہ پاکستان ابھی جواب دے گا, ابھی جواب دے گا. پاکستان نے فوری طور پر ان کے 6 طیارے گرا دیے تھے, لیکن اس کے باوجود جو آرٹیکل 51 ہے بلیو جو UN کا, اس کے تحت پاکستان کے پاس یہ حق حاصل تھا کہ پاکستان انڈیا کو جواب دے, اور پاکستان نے جواب دینا تھا. لیکن ان بٹوین پھر جو ہے نا وہ 9 اور 10 کی رات کو دوبارہ انہوں نے ہماری ایئر بیسز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے اپنے میزائل داغے تو پھر پاکستان نے اس دن پھر جواب دیا, اور پھر ایسا جواب دیا جو حالیہ تاریخ میں جو ہے وہ کم از کم جو ہے ایسا جواب کوئی دوسرا ملک نہیں دے سکا. اب ایک بار پھر یہ بیسیکلی یہود کا ایک مسلمان ملک کے اوپر حملہ ہے, اور یہود کا سب سے بڑا جو چمچہ ہے خطے کے اندر, ہمارے خطے کے اندر, وہ انڈیا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اس معاملے میں جو ہے وہ کس حد تک آگے بڑھتا ہے. اور ہمارے لیے بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر آج ایران کے اوپر حملہ ہو چکا ہے تو کل کیا پاکستان کے خلاف بھی کوئی اس قسم کی چھڑکھانی براہ راست اسرائیل کرتا ہے, یا انڈیا کے ساتھ مل کے, جس طرح پہلے اس نے کیا تھا انڈیا کے ساتھ مل کے کرتا ہے, یا دونوں طرف سے پاکستان کے ساتھ کوئی اس قسم کی چھڑکھانی بیک وقت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں بھی کیلکولیٹ کرنی ہے, ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں بڑے کینلی مانیٹر کرنا ہے ان چیزوں کو. دیکھیں ایران جو ہے وہ ایک خود مختار ریاست ہے, اس کی جو حدود ہیں اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اس کے بڑے ویلیویبل لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. گو کہ ریپلیسمنٹس ہو چکی ہیں. ایران کی جانب سے بار بار اس بات کا کہا گیا ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ یہ جنگ چھڑ کر اسرائیل نے اپنی شامت کو دعوت دی ہے. یہ باتیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن رسپانس تو یقینی طور پر ایران دے گا, لیکن وہ رسپانس کتنا کامیاب رہے گا, اور پھر جب یہ رسپونڈ کر رہا ہوگا ایران, اس ٹائم کیا ویسٹرن پاورز اس میں خاموش تماشائی رہیں گی یا اسرائیل کے دفاع کے لیے اس لڑائی میں کود پڑیں گی. اور اس سب صورتحال کے اندر ٹرکی, پاکستان, جو UAE, قطر, کویت, یہ ممالک جو ہیں اس ساتھ جو خطے کے ممالک ہیں, یا دوسری طرف جو چلے جائیں تو ایجپٹ, یہ ممالک کیا کریں گے یہ دیکھنا ہے. یہ سب اسلامی ممالک ہیں. اب ان اسلامک کنٹریز نے, یا اس میں چائنا کا کیا رول ہوتا ہے, رشیا کیا رول پلے کرتا ہے, وہ بھی پاورز, بڑی پاورز ہیں, وہ بھی بیچ میں موجود ہیں. اب یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں ہم نے. اس لیے میرے خیال سے جیسے نیتن یاہو نے کہا اپنے لوگوں کو, کہ انہوں نے کہا کہ لمبی جنگ کے لیے, طویل جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. انہوں نے کہا شاید ہمیں بنکرز پہ رہنا پڑے, ہمیں جو ہے وہ ہم نے تیاری کر لی ہوئی ہے. تو اسرائیل نے تو بڑا جو ہے نا سوچ سمجھ کر پلان کر کے یہ جو ہے حملہ کیا ایران کے اوپر.
اور یقین طور پر ایران کے پاس بھی یہ معلومات تھیں. امریکن میڈیا کافی عرصے سے کہہ رہا تھا, کافی دنوں سے کہہ رہا تھا, یعنی 1 مہینے سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور پھر وہ ہوگی بالآخر. اب یہ تمام کی تمام سچویشن جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ سامنے اس کی جو ہے نا وہ تبدیلیاں رونما ہوں گی, اور ہم بھی دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ کیا صورتحال جو ہے وہ اس سے آگے بنتی ہے. بہرحال پاکستان کو اپنے جو دفاعی تیاریاں ہیں اس پر اپنی توجہ مرکوز کرنی ہوگی. پاکستان دنیا کی عظیم اسلامی ایٹمی طاقت ہے, اور ایران جو ہے وہ ایک نیم جو ہے وہ نیوکلیر پاور تھی, جس کے اوپر حملہ آور ہے اس وقت اسرائیل جو کہ ایک نیوکلیر پاور ہے. اللہ خیر کرے, خطے میں تباہی آ سکتی ہے, دنیا میں تباہی آ سکتی ہے, اور آغاز کیا ہے اسرائیل نے. ایران آج تک جو ہے وہ کبھی اس پر کسی ملک نے قبضہ نہیں کیا. ایرانی وہ قوم ہے جو ہمیشہ سے آزاد رہے ہیں. ٹرکش اینڈ ایرینینس, یہ وہ 2 قومیں ہیں جن کی مسلمانوں کے اندر جن پر کبھی کسی نے حکومت نہیں کی. اسی وجہ سے ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے پراؤڈ ہیں, بڑے پرائڈ ہے ان کی, اور آج تک ان پر حکومت نہیں ہوئی. لیٹس سی اب آگے جو ہے وہ کس حد تک یہ معاملہ جاتے ہیں, لیکن میرے خیال سے ایران جو ہے وہ لڑے گا ضرور. ایران جو ہے وہ ڈرے گا نہیں. ایرانی مر سکتے ہیں لیکن ڈر نہیں سکتے. بہرحال یہی تفصیلات تھیں. کل انشاءاللہ اس متعلق مزید اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, اور اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.